تو دوستو جی اس وقت کھیوڑا سے واپس ہم جا رہے ہیں چکوال کے راستے سے ہوتے ہوئے اسلام آباد. تو ہماری نیکسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہے. درمیان میں یہیں ہمارے ایک اور جو ون آف آور فیوریٹ جو ہماری وہ تھی کہ مسٹ کرنا بنتا تھا کٹاس راج مندر چکوال کے ساتھ. تو یہ ہندو ٹیمپلز ہیں کوئی بہت پرانے، اور پاکستان میں ہندوؤں کی سب سے اولڈ جو ہے نا جی مندر یہیں پر ہے. اور یہاں ہم رکے ہیں، تھوڑا سا ہم آگے نکل گئے تھے، ساتھی آ جائیں. چلیں جی چلیں. اور کٹاس راج کے بارے میں یہ ہے کہ ہندو ٹیمپلز ہیں بہت پرانے، اور ون آف دی میجر جو ہندو جو اٹریکشن ہے وہ پاکستان میں یہ ہے. تو یہاں سے یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سارے کٹاس راج کے جو مندر سٹارٹ ہوتے ہیں. ذرا پیچھے دیکھ لیں، پارکنگ یہی ہے جی. تو ہم چل رہے ہیں جی اس وقت. دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ مغرب سے پہلے بند ہو جاتا ہے. ساتھی یہاں پہلے پہنچ گئے تھے، یہیں پہ ہم بھی اپنی گاڑی ٹھہراتے ہیں اور پھر اندر چلتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں کٹاس راج مندر. ہمارے ساتھ رہیے. کٹاس راج اور آنسوؤں کا تالاب. یہ کٹاس راج ہے، اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی مسافت پر چکوال کے تاریخی شہر میں واقع ایک تاریخی مقام، جہاں ہزاروں سال پہلے کی تاریخ سانس لے رہی ہے. سطح سمندر سے تقریباً 2500 فٹ بلند اس جگہ پر بنے ہوئے مندر اور ان سے ملحق حویلیاں دور سے نظر آ جاتی ہیں. کبھی یہ جگہ علم و فن کا مرکز تھی، ایک قدیم یونیورسٹی تھی جہاں اور علوم کے علاوہ سنسکرت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. کہتے ہیں مشہور مسلمان ماہر ارضیات، ریاضی، تاریخ اور نجوم ابو ریحان البیرونی نے کٹاس راج میں واقع اسی یونیورسٹی میں سنسکرت کی تعلیم حاصل کی تھی. یہ البیرونی ہی تھا جس نے کٹاس راج سے کچھ ہی دور پنڈ دادن خان کے مقام نندنا میں زمین کے محیط اور قطر کی درست پیمائش کی. یہاں مندروں کے علاوہ قریب بدھ اسٹوپا کے آثار ہیں جو بدھ پیروکاروں کی عقیدت کا مظہر اور بین المذاہب تعلق کا آئینہ دار ہیں. کتنے ہی دیوانے تاریخ کے چھپے خزانوں کی تلاش میں یہاں گھومتے رہے. انہی میں سے ایک دیوانہ احمد حسن دانی تھا، وہی پروفیسر دانی جس نے پاکستان کے اور علاقوں کے علاوہ کٹاس راج کے حوالے سے تحقیق کی. پروفیسر دانی کے مطابق کٹاس راج کی ایک اہمیت یہ بھی تھی کہ یہاں ہندوؤں کے 4 وید تحریر کیے گئے تھے. جب پانڈو برادران کو جلاوطن کیا گیا تو انہوں نے یہیں پناہ لی اور اپنی جلاوطنی کے دن یہیں گزارے. میں آسمان پر نگاہ ڈالتا ہوں اور سوچتا ہوں یہی آسمان ہوگا جس کے نیچے علمی محفلیں برپا ہوتی ہوں گی، جہاں پہیلیاں بوجھنے کے مقابلے ہوتے ہوں گے، جہاں مختلف علوم کے مباحثے ہوتے ہوں گے، جہاں کی یونیورسٹی میں کتنے ہی طالب علم اپنی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہوں گے. یوں لگتا ہے کٹاس راج میں ہزاروں سال کی تاریخ سانس لے رہی ہے. شیو کی 12 بدری کے عین نیچے میں تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان سانسوں کو محسوس کر رہا ہوں. میں ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں. آسمان بادلوں سے بھرا ہے اور تیز ہواؤں کے چلنے سے یوں لگتا ہے کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی. تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھے نمدار ہوا میرے چہرے کو چھو رہی ہے. میں آنکھیں بند کر کے صدیوں کا سفر طے کر رہا ہوں. روایت ہے شیو کو اپنی بیوی ستی سے بہت محبت تھی. دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور محال تھا. زندگی میں محبت کی چاشنی بھی اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ زندگی سفر میں مسافر ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں. ایک روز ستی بھی شیو کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اجل کی وادی میں اتر گئی، جہاں سے لوٹ کر کوئی کبھی واپس نہیں آتا. اس روز شیو پر انکشاف ہوا کہ زندگی ستی کے بغیر کتنی بے معنی ہے. اس روز وہ اپنی بے بسی پر ٹوٹ کر رویا. اس کی آنکھوں سے آنسوں کی قطار موتیوں کی لڑیوں کی صورت بہہ رہی تھی. کہتے ہیں آنسوؤں کی ایک لڑی اجمیر کے قریب ایک مقام پر گری جہاں ایک چشمہ بن گیا. آنسوؤں کی دوسری لڑی کٹاس راج کے مقام پر گری جہاں ایک اور چشمہ بن گیا. یہ آنسوؤں کا چشمہ بڑھتے بڑھتے ایک تالاب بن گیا
اس تالاب کا رقبہ 2 کنال سے زیادہ اور گہرائی 20 فٹ کے قریب ہے۔ تالاب کے ارد گرد چھوٹے بڑے مندر ہیں۔ محبت جب عقیدت میں ڈھلتی ہے تو شاہکار وجود میں آتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت پر ایمان لانا پڑتا ہے جب ہم ان مندروں کی طرز تعمیر اور ان میں بنے خوبصورت نقش و نگار کو دیکھتے ہیں۔ وسیع و عریض کٹاس راج کے گیٹ سے داخل ہوں تو ایک متاثر کن منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ قدیم راستوں پر چلتے ہوئے بائیں ہاتھ بلندی کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے جس پر ستگرا کا بورڈ لگا ہے، یہاں 7 مندروں کا جھرمٹ ہے۔ شیو کے مندر کی خوبصورت عمارت کی بالائی منزل پر دریچوں سے روشنی اور ہوا آتی ہے اور یہاں سے ارد گرد کے منظر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تالاب کی سیڑھیوں سے اوپر بارہ دری ہے۔ بارہ دری کے دروازوں سے تالاب اور تالاب کے اس طرف شیو کا مندر صاف دکھائی دیتا ہے۔ تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھا میں چشم تصور میں اس امرت کنڈ مقدس پانی کے تالاب کو لبالب بھرا دیکھتا ہوں جس پر دھوپ کے آئینے کا عکس تھرک رہا ہے۔ پجاریوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں سے چھٹکارے کے لیے تالاب کے پانی میں اشنان کر رہے ہیں۔ اس مقدس تالاب کا پانی ان کے لیے ایک آب شفا ہے جسے پی کر وہ اپنے جسم و جاں کو سیراب کر رہے ہیں۔ اچانک بادل کی گرج مجھے حقیقت کی دنیا میں لے آتی ہے۔ تاریخ کا ہزاروں سال کا سفر اچانک ختم ہو جاتا ہے اور میں لمحے موجود میں آ جاتا ہوں۔ میرے سامنے شیو کے آنسو کا تالاب ہے، لیکن یہ وہ تالاب نہیں جو میری چشم تصور نے دیکھا تھا، جو کناروں سے چھلک رہا تھا، جس کے پانیوں میں پجاری پوتر ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک اور ہی تالاب تھا جس کا پانی خشک ہوتے ہوتے پاتال سے جا لگا ہے۔ یہ منظر بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ کٹاس راج کا تاریخی ورثہ حکومتوں کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ کٹاس راج کے ارد گرد سیمنٹ فیکٹریوں سے زیر زمین پانی کم ہوتا گیا۔ مقامی لوگوں کی شکایت کے باوجود فیکٹریاں اسی طرح ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ مقامی لوگوں اور سول سوسائٹی کا احتجاج سدا بصحرا ثابت ہوا۔ سیمنٹ فیکٹریاں کئی برسوں سے ماحول پر اسی طرح اثر انداز ہوتی رہیں۔ آخر عدالت نے اس انتہائی سنجیدہ صورتحال کا نوٹس لیا اور اب عدالت کی مسلسل کوششوں سے اس تالاب کو پانی دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ان شفاف چشموں کا پانی نہیں جن میں شیو کے آنسوؤں کی تاثیر تھی، اور وہ چشمے جنہیں سیمنٹ فیکٹری نے بانجھ کر دیا ہے۔ تالاب باہر سے لائے ہوئے پانی سے بھر تو جائے گا، لیکن اس میں وہ تاثیر کہاں سے آئے گی جو آنسوؤں کے آب شفا میں تھی؟ میں اپنے ارد گرد گھومتے پھرتے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مختلف عمارتوں کی، تالاب کی گرد و پیش کی تصویریں لے کر وقت کو گرفتار کرنے کی معصوم خواہش کرتے ہیں، لیکن وقت تو کبھی رکتا نہیں۔ انسان فانی ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ وقت کا ہاتھ انسانوں کے علاوہ عمارات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔